اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناس معین۔ جیسا کہ نماز میں بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کی قضا کے سلسلے میں مسائل کل بیان کیے گئے تھے، آج بھی انشاءاللہ اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ کل مسئلہ نمبر 1264 تک بیان کیا جا چکا تھا، انشاءاللہ آج بھی آخر کے دو مسائل پھر سے بیان کرتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا کہ اگر انسان ایک سجدہ اور ایک تشہد بھول جائے تو احتیاطاً ہر ایک کے لیے 2 سجدے سہو بجا لائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ہی نماز میں تشہد بھی بھول جائے اور اسی رکعت میں سجدہ بھی بھول جائے، یعنی اسی نماز میں سجدہ بھی بھول جائے تو سجدے کے لیے بھی 2 سجدے سہو کرے گا، اور تشہد بھولنے کی وجہ سے بھی 2 سجدے سہو کرے گا۔ یعنی تشہد بھی بھولا اور سجدہ بھی بھولا، لہٰذا الگ الگ دونوں کے لیے 2 سجدے سہو کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1263، اگر انسان 2 رکعتوں میں سے 2 سجدے بھول جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ قضا کرتے وقت ترتیب سے بجا لائے۔ جیسا کہ کل بھی بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص 2 سجدے بھول جائے، ایک نماز پڑھ رہا تھا، نماز عشاء، اس میں نماز کی پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا، نماز کی چوتھی رکعت میں بھی ایک سجدہ بھول گیا، تو اب اسے ضروری نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہم نے یہ جو سجدہ ہے یہ ہم پہلی رکعت کا قضا کر رہے ہیں اور یہ جو سجدہ دوسرا ہے یہ چوتھی رکعت کا قضا کر رہے ہیں۔ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2 الگ الگ سجدے کرے گا، اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مسئلہ نمبر 1264، اگر انسان نماز کے سلام اور سجدے کی قضا کے درمیان کوئی ایسا کام کرے جس کے عمدن یا سہون کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مثلاً پیٹھ قبلے کی طرف کرے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ سجدے کی قضا کے بعد دوبارہ نماز پڑھے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان نے عشاء کی نماز پڑھی اور اسی میں ایک سجدہ بھول گیا، لیکن اسے یہ بعد میں معلوم ہو گیا کہ ایک سجدہ اس سے فراموش ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، تو اب جیسے ہی نماز ختم ہوئی اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، یعنی قبلے سے منحرف ہو گیا، صرف پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں بلکہ وہاں سے اٹھ کے پیچھے چلا گیا، یا پھر کچھ کھا لیا یا پی لیا، ان سب چیز سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، یا ریح خارج ہو جائے یا نیند آ جائے، یہ تمام چیزیں جو مبطلات نماز میں سے ہیں، یا پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا اور اس کے بعد وہ سجدے کی قضا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ سجدے کی قضا بھی کرے اور دوبارہ نماز بھی پڑھے، یہ اس کے لیے احتیاط مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 1265، اگر کسی شخص کو نماز سلام کے بعد، یعنی نماز کے سلام کے بعد یاد آئے کہ آخری رکعت کا ایک سجدہ یا تشہد بھول گیا ہے، تو ضروری ہے کہ لوٹ جائے اور نماز کو تمام کرے اور احتیاط واجب کی بنا پر بے محل سلام کے لیے 2 سجدے سہو کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں سلام سب سے آخر میں پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ 2 رکعتی نماز ہو یا 4 رکعتی نماز ہو یا 3 رکعتی نماز ہو، یہ جو سلام ہوتا ہے سب سے آخر میں پڑھا جاتا ہے، لہٰذا ابھی اس نے سجدے کی حالت میں جانے کے بعد ایک سجدہ کیا تھا اور بیٹھ گیا، پھر اس نے تشہد سلام پڑھ کے نماز تمام کر دی۔ اسی طرح سے وہ آخر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دونوں سجدے کر لیے، پھر بنا تشہد کے اس نے سلام پڑھ لیا۔ ان صورتوں میں اسے چاہیے کہ سلام جو پڑھا ہے پھر سے واپس آئے، اگر سجدہ بھولا تھا تو سجدہ کرے، اس کے بعد تشہد سلام پڑھ کے نماز تمام کرے، یا اگر تشہد بھول گیا تھا تو تشہد پڑھے اور اس کے بعد سلام پڑھ کے نماز تمام کرے۔ اور یہ جو اس نے سلام پہلے پڑھ لیا تھا اس کا کوئی موقع و محل نہیں تھا، بے موقع بے محل جو اس نے تشہد پڑھا تھا اس کے لیے 2 سجدے سہو کرے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1266، اگر ایک شخص نماز کے سلام اور سجدے کی قضا کے درمیان کوئی ایسا کام کرے جس کے لیے سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے، مثلاً بھولے سے کلام کرے، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ پہلے سجدے کی قضا کرے اور بعد میں 2 سجدے سہو کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا
اور نماز میں اس کا ایک سجدہ چھوٹ گیا، اب اس نماز اور یہ جو سجدہ اس کا چھوٹا تھا اس کی قضا کے درمیان اس نے کوئی بات کر لی، یعنی اس نے سلام پڑھا نماز کا، اسے چاہیے تھا فوراً جو سجدہ اسے چھوٹا ہے اس کی قضا کرے، لیکن قضا کرنے سے پہلے، وہ سجدہ کرنے سے پہلے کسی سے بات کرنے لگ جاتا ہے، اس کے بعد سجدہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ 2 سجدے سہو بھی کرے۔ یہ 2 سجدے سہو اس کے لیے کفارہ ہے، کفارے کے طور پہ 2 سجدے سہو بھی کرنا چاہیے۔ یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے کہ وہ 2 سجدے سہو بھی انجام دے۔ مسئلہ نمبر 1267، اگر کسی شخص کو یہ علم نہ ہو کہ نماز میں سجدہ بھولا ہے یا تشہد، تو ضروری ہے کہ سجدے کی قضا کرے اور 2 سجدے سہو ادا کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ تشہد کی بھی قضا کرے، یعنی اسے چاہیے کہ سجدے کی بھی قضا کرے، 2 سجدے سہو بھی کرے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر تشہد کی بھی قضا کر لے۔ مسئلہ نمبر 1268، اگر کسی شخص کو شک ہو کہ سجدہ یا تشہد بھولا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ان کی قضا یا سجدہ سہو ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر جو چیز اس سے نماز میں رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے یا بھول گیا ہے، اس کے بارے میں اگر شک ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس فعل کو جو اس سے چھوٹ گیا ہے اس کی قضا کرے، بلکہ اگر وہ قضا نہیں بھی کرتا ہے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1269، اگر کسی شخص کو علم ہو کہ سجدہ بھول گیا ہے اور شک کرے کہ بعد کی رکعت کے رکوع سے پہلے اسے یاد آیا تھا اور اسے بجا لایا تھا یا نہیں، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی قضا کرے۔ ایک شخص تھا، اسے یہ علم ہے کہ اس سے ایک سجدہ چھوٹ گیا تھا اور اسے رکوع سے پہلے یاد بھی آ گیا تھا، اب اسے یہ شک ہو رہا ہے کہ اس نے اس سجدے کو ادا کیا تھا یا نہیں۔ ایسی صورت میں احتیاط مستحب کی بنا پر اسے قضا کرنی چاہیے، کیونکہ اسے یہ علم ہے کہ اس سے سجدہ چھوٹا تھا، لیکن اب شک ہے کہ اس کے بارے میں کہ اس نے ادا کیا تھا یا نہیں، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اس سجدے کی قضا کرے۔ مسئلہ نمبر 1270، جس شخص پر سجدے کی قضا ضروری ہو، اگر کسی دوسرے کام کی وجہ سے اس پر سجدے سہو واجب ہو جائے، تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بنا پر نماز ادا کرنے کے بعد اولاً، یعنی سب سے پہلے سجدے کی قضا کرے اور اس کے بعد سجدے سہو کرے۔ یعنی اگر نماز میں یہ 2 چیزیں واجب ہوتی ہیں کہ نماز کا جو سجدہ چھوٹا ہے اس کی بھی قضا کی جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 سجدے سہو بھی کیے جائیں، تو سب سے پہلے سجدے کی قضا کی جائے گی، اس کے بعد سجدے سہو کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1271، اگر کسی شخص کو شک ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد بھولے ہوئے سجدے کی قضا بجا لایا ہے یا نہیں، اور نماز کا وقت نہ گزرا ہو، تو اسے چاہیے کہ سجدے کی قضا کرے، لیکن اگر نماز کا وقت بھی گزر گیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت باقی ہو تو سجدے کی قضا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وقت گزر چکا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر پھر بھی اسے چاہیے کہ اس سجدے کی قضا کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس نے نماز پڑھی، ایک سجدہ بھول گیا اور ابھی نماز پڑھ کے بیٹھا ہی تھا، ابھی نہ ہی اس نے مصلی اٹھایا تھا، نہ وہاں سے ہٹا تھا، نہ ہی وہاں سے الگ گیا تھا، لیکن اسے یاد آ جاتا ہے کہ وہ ایک سجدہ بھول گیا ہے اس نماز میں۔ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کیا دیکھتا ہے کہ اس نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر بھی احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ سجدے کی قضا کرے، لیکن اگر نماز کا وقت نہ گزرا ہو پھر بھی اسے چاہیے کہ سجدے کی قضا بجا لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔